علیکم دوستوں، میں ہوں ڈی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش کھوکھر آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان بے شرم ہو جاتا ہے تو وہ کچھ حدیں پار کرتا ہے، لیکن جب کوئی انسان حد سے زیادہ بے شرم ہو جاتا ہے تو وہ بہت حدیں پار کر دیتا ہے، جس میں نہ اس کو اپنی عزت کی پرواہ رہتی ہے، نہ اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ رہتی ہے، نہ ہی اپنے والدین کی عزت کی پرواہ رہتی ہے۔ آج اسی طرح میں آپ کو دو ایسے بے شرموں کی سٹوری سناؤں گا کہ جنہوں نے کوئی اتنا خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا، لیکن سوشل میڈیا پہ اتنا وبال مچا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ جی ہاں، ایک ہے ہمارے پاس سیالکوٹ کا عدنان صاحب، یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ان کی۔ عدنان صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک شادی کی، اس کے بعد پہلی شادی ان کی ہوئی تھی جی سنبل کے ساتھ، سنبل نے پھر ان کی شادی کروائی شبانہ کے ساتھ، اور شبالہ نے ان کی شادی کرائی شاہدہ کے ساتھ۔ اس طرح عدنان صاحب نے 3 شادیاں کر لی۔ 3 شادیاں کرنے کے بعد ہمارے جو سوشل میڈیا کے کچھ یوٹیوب کے جو میڈیا ہے ہمارا، وہ ان کے پاس گئے، جی بھائی نے تو بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، چلو ان سے انٹرویو لیا جائے۔ تینوں بیویوں کو ساتھ اکٹھا کیا، ان کا انٹرویو لیا۔ آپ یہ دیکھیں جی، تو دوستوں آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ 3 نہیں 4 کریں، 6 کریں، 10 کریں، اپنے لیے کریں گے، ہمیں اس سے کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ لیکن حال ہی میں میرے خیال ہے 1-2 دن پہلے ان کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس میں یہ لوگ یہ بندہ نے ایک نئی پیشن گوئی کی ہے عدنان نے کہ اب میں 4تھی شادی بھی کروں گا، میری تینوں بیویاں مل کے میرے لیے 4تھی دلہن ڈھونڈ رہی ہیں، اور یہ اب میرا مشن ہے کہ جو بھی بیوہ ہوگی، جو بھی بیوہ عورت ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو آئے، میں اس سے شادی کروں گا۔ یعنی کہ یہ ایک سوشل ورک شروع کر رہا ہے شادیوں کا۔ جو بھی بیوہ ہوگی وہ اس کے پاس جائے گی، اس سے شادی کرے گا۔ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ حیرانگی کی بات ہے مجھے اپنی اس میڈیا پہ جو ان سے جا کے انٹرویوز کر رہے ہیں اور اتنا ان کو طول دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کیا کوئی اور کام نہیں ہے کرنے کو، کوئی اور ٹاپک نہیں ہے کرنے کو، کوئی اچھا کرے، کوئی اچھا بولے؟ آپ لوگ ایسے اس نے کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اور عدنان صاحب آپ کی حالت سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے، آپ کا 3 شادیاں کر لی ہیں آپ نے، 4تھی کی تیاری کرے اور آگے مزید کرنے کے ارادے ہیں آپ کے۔ تو میں اس کے بارے میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ ہی حافظ ہے آپ کا۔ جی، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو اتنا بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، کوئی اتنا بڑا انہوں نے کشمیر نہیں فتح کر لیا، ٹھیک ہے کر رہا ہے جو بھی بندہ، لیکن مجھے اپنی اس میڈیا پہ ترس آتا ہے جو جا کے ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے اور جا کے ان کو اتنی شے دے رہے ہیں، اتنی شے دے رہے ہیں کہ بہت بڑا انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا۔ میں تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ خدا را چھوڑے ان کا پیچھا، جو کر رہے ہیں کرنے دیں۔ حالانکہ کوئی اتنا عزت والا کام نہیں ہے، خاندانی بندہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو ایسے سوشل میڈیا پہ آ کے یا خود کو پاپولر کرنے کے چکروں میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا سپوت ہے ہمارا زہیب جو لاہور کا ہے، اس کی بھی آپ یہ پہلے چھوٹا سا کلپ دیکھیں، پھر میں بولتا ہوں اس کے بارے میں بھی۔ عمر کی عورتوں سے ہی شادی کیوں کی، اس کے کیا فائدہ؟ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋਗੇ ਨਾ ਉਨੇ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਂਦੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ کوٹ ਦੇਵੇ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ایسے موسٹلی کس بات پہ مار پڑتی ہے اوپر؟ کیا وجہ ہے؟ اے بچہ کیا جی، تو دوستو یہ زہیب کا آپ نے کلپ دیکھا ہے، اس نوجوان نے بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ اس کی عمر ہے 20 سال اور جس سے اس نے شادی کی ہے وہ تقریباً 38 سال کی ایک ادھیر عمر کی عورت ہے۔ اور یہ بھائی صاحب اس کا تو بارے میں کیا ہی کہوں، ابھی خود اس کے عمر جو ہے وہ کسی پٹھان کے ساتھ گھومنے پھرنے کی ہے تاکہ وہ اس پہ خرچے کر سکے۔ آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس بچے کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس نے 1-2 باتیں ایسے کی ہیں جو مجھے بہت ہی بری لگی ہیں اور جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میں صبح اٹھتا ہوں تو جب اس کو دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے مجھے کہ یہ میری ماں ہی بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے۔ لعنت ہے تیرے پہ کہ تجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ بیوی بیوی ہوتی ہے اور ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں کو کبھی آپ بیوی کا درجہ نہیں دے سکتے، آپ اپنی ماں کو کبھی یہ نہیں بول سکتے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میری بیوی کی یاد آ جاتی ہے۔
اور اسی طرح بالکل آپ اپنی بیوی کو بھی یہ نہیں بول سکتے کہ آپ میری ماں کی جگہ ہو. ایک رشتہ ہوتا ہے, اللہ پاک نے جو ایک ڈفرنس رکھا ہوا ہے, سب کچھ سوچ سمجھ کے رکھا ہوا ہے. لہٰذا بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو, تھوڑا سا اپنی زبان کھولنے سے پہلے کچھ سوچ لو. دوسری بات اس نے یہ کی کہ اس پہ تو میرا ہاتھ اٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا. جب میں اس کا ہاتھ اٹھانے کا سوچتا بھی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو میری ماں بیٹھی ہوئی ہے, تو میں اس پہ کیسے ہاتھ اٹھاؤں. میری ماں کی عمر کی ہے یہ, تو اس پہ میرا ہاتھ اٹھانے کو بھی دل نہیں کرتا. تو بیٹا جب تجھے پتا بھی تھا کہ واقعی میں کوئی شک نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, آپ کی ماں کی عمر کی ہے, آپ کی ماں ہی ہے, تو پھر کیوں شادی کی تھی؟ کون سی اس کی ایسی کروڑوں کی جائیداد تھی؟ کوئی ایسا سین تھا؟ تو پھر تو چلو مانتے ہیں. لیکن آپ خود بول رہے ہیں نا کہ وہ تو خود ایک ٹیچر ہے, ٹیچنگ کر رہی ہے, تو مڈل کلاس ہی ہوگی, تو پھر ایسی کون سی مجبوری تھی؟ یہ بول رہا ہے کہ بھائی میں 1 کلاس میں تھا اس ٹائم جب یہ ٹیچنگ کرتی تھی اور میں اسکول میں پڑھاتی تھی, اور میں نے اسی ٹائم یہ ارادہ کر لیا تھا. جب میں 1 کلاس میں تھا تو میں نے اپنی مامی کو یا خالہ کو یا کسی کو بولا تھا کہ میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے, اور اس ٹائم انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے تو میری بات کو مذاق میں ٹال دیا تھا. لیکن آپ کی ماما کو یا خالہ کو یا مامی کو اس ٹائم نہیں پتا تھا کہ بچے کے ذہن میں گند بھرا ہوا ہے 1 کلاس سے. لیکن بیٹا ٹھیک ہے, شادی آپ نے کر لی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب اس ایسے سوشل میڈیا پہ آ کے ایسے اس کا مذاق نہ بناؤ, اپنی شادی کا مذاق نہ بناؤ. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا کیا کرتوت کی ہوگی آپ دونوں نے مل کے, کن حالات میں آپ لوگوں کو شادی کرنا پڑی ہے. اور مجھے تو اس آپ کی فیملی کے بارے میں سوچ کے ترس بھی آ رہا ہے, حیرانگی بھی ہو رہی ہے کہ کیسے بیٹا آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کو, اپنے خاندان کی عزت کو آپ نے ایسے رسوا کیا ہے اور ایسے ذلیل کیا ہے, اور پھر آ کے اوپر سے آپ میڈیا پہ آ کے ایسی باتیں کر رہے ہو, ایسی باتیں کر. اور مجھے اس سے زیادہ ترس اس میڈیا پہ آتا ہے جو ان لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں, ان لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے ان پہ اتنا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یار آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے, اور کوئی کسی غریب کے پاس چلے جاؤ, کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, ہزاروں ٹاپک ہیں. آپ آتے ہیں ان کے پاس چسکے لینے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مجھے تو میری سمجھ سے باہر ہے یہ ساری باتیں. آپ لوگ بھی مجھے بتائیے کہ دونوں سپوتوں کی جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے, ایک عدنان کی جس کو ہماری اس میڈیا نے علامہ اقبال کا شاہین, جس نے 3 شادیاں کی ہیں, اس کو اسی میڈیا نے علامہ اقبال کا شاہین کا نام دیا ہے. جی کیا بات ہے, علامہ اقبال کے شاہین ایسے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا. اور ایک یہ زہیب ہے, اور اس کے تو آپ جائیے سوشل میڈیا پہ جائیے, ان کی ویڈیوز دیکھیے, آپ خود بھی پریشان ہو جائیں گے. اور زہیب صاحب اگر شادی کر لی ہے تو تھوڑا سا کنٹرول کریں, تھوڑا سا بولنا سیکھیں. فیم کیمرہ کے سامنے آنے کے چکروں میں اور خود کو وائرل کرنے کے چکروں میں تہذیب نہ بھول جائیں. اپنے خاندان کا, اپنے ماں باپ کی عزت کا تھوڑا سا خیال رکھیں, کیونکہ خاندانی بندہ جو ہوتا ہے میرے حساب سے یہاں سے ہی آپ کی پرورش سے کا پتہ لگ رہا ہے, آپ کی تربیت کا پتہ لگ رہا ہے. خاندانی بندہ جو ہوتا ہے وہ بیٹا اپنے گھر کی بات کو اپنے پڑوسی کو بھی نہیں پتہ لگنے دیتا کہ ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کر لیا, لیکن آپ ابھی پوری دنیا میں ڈنڈورا پھیر رہے ہو, آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا. لعنت ہے آپ پہ. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.